اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ چل رہا ہے طریقہ تعلیم کا اور تدریب المعلمین کا۔ آج ہم بات کریں گے کہ طلبہ سے ترجمہ کیسے کرائیں۔ ترجمہ یعنی القراءہ، ترجمہ کیسے کرائیں یا مطالعہ کس طرح کریں۔ عربی زبان جب ہم بولتے ہیں تو عربی زبان کے کچھ حصے ہیں، جیسے قراءہ ہے یعنی ترجمہ کرنا یا مطالعہ کرنا، اسی طرح کتابہ ہے، قراءۃ الکتاب آتا ہے، اسی طرح کتابہ ہے انشاء جملے وغیرہ بنانا اس میں آ جاتا ہے، استماع سننا، اسی طرح تکلم ہے محادثہ بات چیت کرنا، یہ اس کا حصہ، اسی طرح تعریف ہے اردو سے عربی کس طرح بنائیں، ہر ایک کا مختلف طریقہ ہے۔ انشاءاللہ جو ہے آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح طلبہ سے ترجمہ کریں۔ خاص طور پر ہمارا جو درجہ اولیٰ ہے اس کے اندر قواعد یعنی صرف و نحو کا اجرا کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم درجہ ثانیہ میں آتے ہیں تو لازمی ہے کہ طالب علم درجہ ثانیہ کے اندر آ کر جو ہے وہ صرف و نحو کا اجرا بھی عبارت کے اندر کرے، حل لغات کرے، اور اسی طرح وہ عبارت کا ترجمہ کرنا درجہ ثانیہ کے اندر سیکھ جائے۔ یہ تھوڑا سا وقت طلب اور صبر طلب کام ہے، تو آج ہم بتائیں گے کس طرح اساتذہ کرام جو ہے وہ طلبہ کو ترجمہ کرائیں۔ تو اس کے کچھ حصے ہیں جو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو۔ جب ہم طالب علم سے عربی عبارت کا ترجمہ کراتے ہیں، خاص طور پر درجہ ثانیہ کے اندر، چونکہ درجہ اولیٰ کے اندر ہم نے صرف و نحو اور اس کے قواعد یاد کر لیے، اب مرحلہ اس کا اجرا کرانے کا، صرف کا اجرا، نحو کا اجرا، طالب علم کو لغات حل کرنے کا طریقہ آتا ہو، اسی طرح طالب علم ترجمہ کرنا سیکھ جائے۔ ظاہر سی بات ہے ایک چیز مسلسل کی جاتی ہے، اس پہ کچھ وقت 1 مہینہ 2 مہینہ دیا جاتا ہے، انشاءاللہ طالب علم سیکھ جاتا ہے۔ تو پہلا طالب علم سے ترجمہ اس طرح کرائیں کہ طالب علم کے سامنے آپ عبارت کتاب کی رکھیں اور طالب علم کے سامنے ایک جملہ دیں، اور اس کے اندر یہ 5 مراحل جب طالب علم حل کر لے گا انشاءاللہ وہ ترجمہ کرنا سیکھ جائے گا اور طالب علم اچھی طرح مستفید ہوگا۔ استاد کو چاہیے پہلے طالب علم کو ایک کتاب دے، عبارت شروع کرے، پہلے مرحلے پر حل لغات ہے ترجمہ کرانے کے لیے، طالب علم کو لغات حل کرنا آتا ہو، اس کو ہر حروف اصلی کی پہچان ہو جائے، اور جب طالب علم کے سامنے عبارت ہوگی تو طالب علم دیکھے گا کہ بھئی مجھے کون کون سی لغات آتی ہیں، کون سی لغات نہیں آتی۔ جو لغات نہیں آتی ہے تو وہ لغت یا قاموس کی کتاب جیسے قاموس الوحید ہے یا مصباح اللغات ہے یا المجد وغیرہ کوئی بھی کتاب ہے، اس سے وہ طالب علم سب سے پہلے لغت کو حل کرے گا۔ دوسرے مرحلے پر لغت ہونے کے بعد وہ دیکھیے گا کہ جملے کے اندر، عبارت کے اندر جو ہے کون سے صیغے ہیں اور ان کی پہچان، صیغہ حل کرے گا کہ وہ جو ہے جامد ہے، مشتق ہے، اسم فعل حرف ہے، یا پھر صرفی اعتبار سے یہ کون سے صیغہ بن رہا ہے، نحوی ترکیب کے اندر کیا آ رہا ہے، عبارت کے اندر اعراب کے اندر کیا فرق ہے، وہ ان چیزوں کو استاد اس سے حل کروائے گا۔ نمبر 2 پہ حل صیغہ ہے۔ نمبر 3 پر ترکیب ہے، یہ ہے وہ ترجمہ کرنے کے لیے ترکیب ضروری ہوتی ہے، اور ترکیب کرنے کے لیے ترجمہ ضروری ہوتا ہے، جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں ترکیب تحت الترجمہ۔ تو ترکیب کا جب پتہ ہوگا، اور عربی زبان کے اندر جو ہے وہ 3 قسم کی ترکیبیں ہیں، جملہ اسمیہ، فعلیہ اور انشائیہ، اور انشاءاللہ اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ اسی طرح ایک اہم چیز ہے جس کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں، ابتدا اور انتہاء جملہ۔ طالب علم سے ایک ہی جملہ پڑھائیں اور طالب علم کو یہ پتا ہو کہ کون سا جملہ شروع ہو رہا ہے اور کہاں پر جملہ یہ قوما یا نقطہ آ کر وہ جملہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ طالب علم جو ہے عبارت پڑھے تو ایک ایک جملہ کر کے پڑھے، تاکہ پچھلی عبارت کا یا پچھلے جملے کا حصہ اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے، یا بعد والے کا شامل ہو کر طالب علم جو ہے ترکیب کے اندر غلطی نہ کرے۔ اس کا تعلق بھی ترکیب کے ساتھ ہے کہ طالب علم کو ابتدا اور انتہائی جملہ کا پتہ ہے۔ نمبر 5 پر جو آخری مرحلہ ہے، طالب علم کو ترجمہ کرنا آتا ہو۔ طالب علم سے پہلے آپ لغوی یعنی تحت اللفظ ترجمہ کروائیں۔ جب وہ طالب علم پہلے مرحلے پر تحت اللفظ ترجمہ کرے گا، لیکن یاد رکھیے تحت اللفظ ترجمہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسری قسم سلیس ترجمہ ہے، جس کے اندر اردو محاورے کا لحاظ کیا جاتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر معنوی ترجمہ ہے، جس کو محاورہ ترجمہ بھی کہتے ہیں، اور یہی ترجمہ صحیح کہلاتا ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ جب طالب علم سے 5 مراحل آپ کرا لیں گے تو طالب علم انشاءاللہ ترجمہ کرنا سیکھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مرحلہ کہ حل لغات کرانا۔
اس کو آپ علیحدہ سے کرائیں. آپ کتابوں کو تقسیم کر لیں. درجہ ثانیہ کی تفسیر ہے یا قدوری ہے جس میں ترجمہ کیا جاتا ہے. علم الصیغہ کے اندر صرف کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، اور ہدایت النحو کے اندر نحو کے قواعد پر زور دیا جاتا ہے. تو عبارت تو تمام کتابوں کی کرنی ہے، لیکن کچھ کتابوں کے اندر جیسے ہدایت النحو میں نحو کے مسائل خصوصی طور پر اس پر توجہ دینی ہے. آپ کے پاس اگر تفسیر ہے یا پھر قدوری ہے تو اس کے اندر حل لغات خصوصی طور پر انفرادی طور پر ایک لغت جو ہے آپ اس طرح لکھ کر دے دیں، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نمبر 2 پر حل صیغہ ہے. تو اس کے اندر تقسیم یہ کریں کہ اگر ایک استاد علم الصیغہ پڑھا رہا ہے تو وہ خاص طور پر زیادہ توجہ دے صرف کے مسائل پر، اور اگر وہ ہدایت النحو پڑھا رہے ہیں تو وہ نحو کے مسائل یعنی نحوی تحقیق جو ہے ترکیب وغیرہ ان چیزوں پر زیادہ توجہ دے. تو نمبر 2 پر حل صیغہ ہے. طالب علم کے سامنے عبارت ہوگی، کتاب ہوگی، ایک جملہ ہوگا اور اس کو کسی صیغے کا پتہ نہیں ہوگا، تو ایک طالب علم سے آپ جو ہے اگر عبارت کے اندر جو ہے 10 لائنیں ہیں تو ایک طالب علم سے آپ ایک لائن کی جو ہے تحقیق کروا لیں. نمبر 1 حل صیغہ کے اندر صرفی تحقیق آ جائے گی کہ اس میں فعل حرف ہے، یہ جامد ہے، مصدر ہے، یا اس میں فاعل ہے، صفت مشبہ ہے، کیا ہے، ہفت اقسام کے اندر یہ کیا بن رہا ہے، صحیح، محمول وغیرہ. اور اسی طرح ابواب مجرد ہے یا مزید ہے، اگر مجرد ہے تو کون سے باب سے، سمیہ سے، کرما سے، فتح کس سے آ رہا ہے. طالب علم کو جو ہے آپ یہ پہلے مشق کروائیں گے. دوسرے مرحلے پر جو ہے نحوی تحقیق کی طرف آ جائیں گے کہ اعراب کیا بن رہا ہے، اس میں فاعل کا اعراب مرفوع ہے اور اسی طرح مفعول کا منصوب ہے. اسی طرح اس کو اضافت کا بتائیں کہ مضاف کی علامات کیا ہے، اور اسی طرح موصوف صفت کا، اس میں اشارہ مشار الیہ کا، اور اسی طرح ترکیب جو ہے وہ آپ اس کو بتا دیں. نمبر 3 پر طالب علم سے آپ ترکیب کرائیں گے، لیکن اس میں بہت ہی آسان انداز استعمال کریں. ترکیب کے اندر اگر آپ کے پاس ہدایت النحو نہیں ہے، کوئی اور کتاب ہے، تو آپ ترکیب کے اندر زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، کیونکہ طالب علم وہ ہدایت النحو کے اندر اور شرح یا تعمیل کے اندر ترکیب تفصیل سے پڑھ چکا ہے. صرف اتنی ترکیب کرائیں اور اجرا اتنی کرائیں، چاہے وہ صرفی نحوی ہو یا ترکیب ہو، جتنی ضرورت ہے. تو طالب علم کو آسان انداز میں اس طرح بتائیں کہ ترکیب کرانا ہے. آپ نے جملے کی ابتدا اور انتہا بتا دی. سب سے پہلے جملے کی 3 قسمیں ہیں. آپ نے بتانا ہے طالب علم کو کہ جملے کی اب کون سی قسم ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے. عام طور پر عربی زبان میں 3 ہی قسمیں آتی ہیں. عموماً آپ کو 3 قسمیں ملیں گی، جملہ اسمیہ، فعلیہ اور انشائیہ. جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے. بہت آسان انداز میں اگر ایک یہ علامت بھی آپ بتا دیں گے کہ جملہ اسمیہ کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے، جملہ فعلیہ کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے. تو جملہ اسمیہ کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے اور اس میں مبتدا ہوتا ہے اور خبر ہوتا ہے. جملہ یہاں پر مکمل ہو گیا. نمبر 2 جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے، فعل، فاعل، مفعول، متعلق. جب یہ 4 چیزیں آ جائیں گی تو جملہ آپ کا کبھی فعل فاعل پر پورا ہو جائے گا، کبھی فعل فاعل مفعول پر، اور کبھی ساتھ متعلقات وغیرہ بھی ہوں گے جیسے حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 3 جملہ انشائیہ ہے. آپ بتا دیں کہ یہ جملہ انشائیہ ہے، اس میں شروع میں امر آیا ہے، استفہام آیا، ترجی، تمنی وغیرہ جو قسمیں ہیں اس کو بتا دیں. تو آسان الفاظ میں جملہ ترکیب یہ ہے کہ اس کے سامنے جملے کی 3 قسموں میں سے اس کو پتا ہو کہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، اسمیہ، فعلیہ اور انشائیہ وغیرہ. اور اسی طرح پھر اس کو مبتدا، خبر، مفعول، فاعل کا جو ہے بتا دے تو طالب علم انشاءاللہ کچھ عرصے کے اندر ترکیب سیکھ لے. 4تھا مرحلہ ہے ابتدا اور انتہا جملہ. اس میں کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن طالب علم کو اس کی پہچان ضروری ہے کہ جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں سے ختم ہو رہا ہے. جس کی علامات یعنی جملہ کہاں ختم ہو رہا ہے وہاں پر قومہ ہوگا، انڈرسکور ہوگا، یہ اس طرح کا نقطہ جس کو فل سٹاپ کہتے ہیں وہ ہوگا. مثال کے طور پر یہ جملہ اسمیہ ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. یہاں پر آ کر جو ہے نا آپ رک جائیں اور طالب علم کو کہیں کہ اتنی عبارت جہاں پر جملہ پورا ہو رہا ہے اس کی ترکیب کریں، حل لغات کریں، اور ابتدا اور انتہا جملے کا پتہ چل گیا یہ جملہ اسمیہ ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مرحلہ ترجمہ کا. اب ترجمے پر آتے ہیں تو ترجمہ کی قسمیں ہیں یہاں پر. نمبر 1 لفظی ترجمہ، اس کو تحت اللفظ ترجمہ بھی کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والا جیسے مثال کے طور پر یہاں حدیث ہے المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یألف ولا یجد، ایک لفظ کا ترجمہ کرتے جائے.
المؤمن مومن وہ ہے مألف جو محبت کا مرکز ہوتا ہے، ولا خیر اس میں کوئی خیر نہیں، فی من اس شخص میں لا یألف جو محبت نہیں کرتا، ولا یؤلف نہ اس سے محبت کی جاتی۔ اس طرح ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنا ابتداءً عموماً طالب علم اسی کا طرح کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ترجمہ کراتے ہیں پہلے آپ تحت اللفظ ترجمہ کرائیں، اس کے بعد آپ بامحاورہ ترجمہ کرائیں۔ نمبر 2 سلیس ترجمہ ہے، اور جس کے اندر اردو محاورے کا خیال کیا جاتا ہے، اور بامحاورہ ترجمہ یا معنوی ترجمہ جس کے اندر پورا مفہوم ادا کیا جاتا ہے، یہی ترجمہ صحیح کہلاتا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، اور اس ترجمے میں بھی کبھی کبھی غلطی آ جاتی ہے۔ اس کا فرق میں ایک آیت قرآن کریم سے لکھ کر آپ کو اس کا فرق بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔